خوش آمدید. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہمارا اگلا سیشن جناب انیس ہارون صاحب کی کتاب کب مہکے گی فصل گل کی تقریب رونمائی ہے. اس سیشن کی ماڈریٹر محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ہیں. آپ ٹیلی ویژن کی معروف اینکر پرسن ہیں, قومی سیاست کا حصہ رہی ہیں, حقوق انسانی کی سرگرم کارکن ہیں. آپ کی خدمات کے اعتراف میں کئی دیگر اعزازات کے ساتھ آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا ہے. میری گزارش ہے کہ سیشن کے دوران اپنے موبائل فون سائلنٹ موڈ پہ رکھیں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ معزز مہمانوں سے ہونے والی گفتگو سے ہم سبھی شرکاء محظوظ ہو سکیں. شکریہ. محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ. انیس نہیں نظر آ رہی مجھے, کھڑی ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت خوبصورت کتاب کب مہکے گی فصل گل نام ہے, اور جنہوں نے تصنیف کیا ہے جو صاحب کتاب ہیں, میں ان کو دعوت دیتی ہوں اوپر تشریف لائیے. انیس ہارون صاحبہ. یہ کتاب چھپوائی ہے پاکستان اسٹڈیز سینٹر جامعہ کراچی. میں ان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کو زحمت دوں گی, تشریف لائیے. حضرت عباس عمر سے میں بیچ میں ہوں. عذرا عباس صاحبہ اردو ادب کا بہت بڑا نام, تشریف لائیے. امر سندھو ہماری نوجوان نسل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ہر طرح کی ایکٹیوسٹ ہیں, شاعرہ بہت اچھی ہیں, گفتگو بہت اچھی کرتی ہیں. زندگی کی کتاب کتنی طویل اور کتنی مختصر ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے, لیکن یہ کتاب جو جنوری 2016 میں شائع ہوئی ہے اس کے صفحات جو ہیں وہ 227 ہیں. اب زندگی سمٹ کے اگر 227 صفحات میں آ سکتی ہے تو یہ کمال انیس ہارون نے تو کر دکھایا ہے. جامعہ کراچی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر نے اس کو شائع کیا ہے. جملہ حقوق ان کے پاس محفوظ ہیں, لیکن بریکٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مصنفہ کی آراء سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اب وہ کیوں نہیں ہے وہ بعد میں پوچھیں گے, لیکن یہ لکھا ہوا ہے. تو جناب والا, میں اس لیے زیادہ ٹائم اس پر اور گفتگو پر نہیں لگاؤں گی کیونکہ وقت زندگی کی کتاب کو کے صفحے پلٹنے میں ہی آدھا گھنٹہ تو گزر ہی جاتا ہے, لیکن ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس پہ. میں سب سے پہلے ڈاکٹر سید احمد جعفر صاحب سے یہ پوچھوں گی, میں اس کو نکال سکتی ہوں, یا تو اس کو سیدھا کر دیں یا میرے ہاتھ میں دے دیں. شکریہ, مچ بیٹر. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے پیش لفظ میں یہ لکھا ہے کہ زیر نظر کتاب پاکستان میں انسانی حقوق کو یقینی بنانے اور خاص طور سے خواتین کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دلانے کی صبر آزما جد و جہد سے وابستہ ہے. ایک سرکردہ رہنما انیس ہارون صاحبہ کی سرگزشت حیات ہے, مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سرگزشت کے آئینے میں ہمارے ملک کی تاریخ کے کئی اہم ادوار بھی جلوہ گر ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو بظاہر ایک حساس اور فرض شناس فرد کی زبان سے اپنی زندگی کے گزشتہ واقعات کی یادوں کو سمیٹنے کی کاوش ہے، لیکن اس میں ہماری
قومی تاریخ کے بہت سے واقعات، خوشگوار مواقع اور تلخ ادوار بھی جگہ پاتے ہیں۔ پاکستان اسٹڈی سینٹر کے لیے اس کتاب کو قارئین کی خدمت میں پیش کرنا خوشی اور مسرت کا موجب ہے، کیونکہ سینٹر کے نزدیک اس کتاب کی اشاعت ایک فرض کی ادائیگی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے کیوں کہا کہ یہ اس کتاب کو شائع ہونا چاہیے؟ اوکے، بہت اچھا سوال آپ کا، اور میری گزارش یہ ہے کہ انیس ہارون بہت اچھی انسان ہیں، بہت اچھی دوست ہیں، اور ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انیس ہارون بہت اچھی انسان ہوں گی، بہت اچھی دوست ہوں گی، اور بہت اچھی بیگم ہوں گی۔ ہمیں اس سے کیا؟ ہمارے لیے انیس ہارون کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کی گروتھ میں، اور جو پاکستان میں سیاسی تحریکیں چلی ہیں، جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں، ان میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ یہ ہماری فیمنسٹ موومنٹ کی ایک بہت سرکردہ کردار رہی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ تاریخ وہ نہیں ہوتی جو اوپر سے لکھی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ حکمران کیا کرتے رہے، اور کون سی ڈائنیسٹی آئی، اور کون سا بادشاہ آیا، پھر کورٹس میں کیا ہوتا رہا۔ تاریخ یہ ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا تھا، معاشرے میں کیا ہو رہا تھا، جسے پیپلز ہسٹری کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ہم نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی پچھلے 68 سال کی تاریخ میں جنہوں نے بھی مختلف شعبہ زندگی میں کوئی خدمات انجام دی ہیں، وہ اپنے شعبوں کے آبزرور بھی ہیں، اور ان شعبوں میں ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے۔ ان لوگوں کی میموائرز ہم اکٹھا کریں۔ ہم نے بی ایم کٹی صاحب کی میموائرز شائع کی، 60 years in self exile no regrets۔ ہم نے حسن عابدی صاحب کی یادداشتیں شائع کی، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی کہ جنہوں نے صحافت کی دنیا میں معاشرتی اصلاح کے حوالے سے کوئی خدمت انجام دی ہے۔ تو ہم نے ان کو زحمت دی کہ آپ اپنی یادداشتیں یا تحریری طور پہ ہمیں دیں، یا ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کو انٹرویو کے ذریعے سے ریکارڈ کریں اور انہیں پھر شائع کریں، تاکہ یہ ایک ہمگیر تاریخ کا حصہ بن سکے۔ تو انیس صاحبہ سے بھی یہی درخواست تھی، اور انہوں نے اچھا یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں انٹرویوز کے لیے بار بار بلاتی، انہوں نے خود اپنی میموائرز کا فرسٹ ڈرافٹ بنا کے ہمیں دیا، اور اسے پھر جو کوئی ٹیکنیکل ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم نے کی۔ آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ اس میں ہم یہ کیوں لکھتے ہیں کہ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر ہمارے ادارے کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا کوئی ادارہ اتنی باغیانہ کتابیں چھاپتا کیسے ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے، دیکھیے ہم نے دادا امیر حیدر کی میموائرز چھاپیں چینز ٹو لوز کے نام سے، ہم نے زمین نیازی صاحب کی 3 کتابیں چھاپیں، ڈاکٹر مبارک علی کی 3 کتابیں چھاپیں، غوث بخش بزنجو کی آٹوبایوگرافی چھاپی۔ تو یہ سب کچھ ہم جب کرتے ہیں، اور میرے خیال میں پالیٹکس از آل اباؤٹ کریٹنگ اسپیسز، ہم نے کچھ اسپیس اپنے لیے نکالی ہے احتیاط کے طور سے کہ بھائی کبھی ادارہ ہی نہ بند ہو جائے، تو یہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ لیکن سچی بات یہ کہ ادارہ متفق نہ ہوتا تو چھاپتا کیوں؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ جی بالکل، بہت چالاک۔ عذرا، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں 35 ابواب ہیں، اور انہوں نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا اپنی زندگی کا، اپنے کریئر کا، اپنی جد و جہد کا، اپنے محبتوں کا، اپنے دشمنیوں کا، دوستوں کا، کہ جو انہوں نے اس میں لکھا نہ ہو۔ آپ ادیب ہیں، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، اور لکھنے کے بہت زاویے ہوتے ہیں، تو صرف یہی کافی ہے کہ انہوں نے جو یہ داستانیں لکھ چھوڑی ہیں، یا اس میں کوئی اور چاشنی بھی ہے جو آپ کو پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے؟ ایک مصنف کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تحریر جب آپ کے سامنے سے گزرتی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے سائٹ پہ لگا دیں گی کہ کیا ہے، کیا لکھا ہے، توبہ توبہ، لیکن اس میں کوئی ایسا بھی چلبلا پن ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کو پڑھتی چلی جائیں؟ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں میں سائڈ میں رکھ دیتی ہوں،
یہ سائڈ میں ہے, بیچ میں ہے, سب اور کے پاس ہے, ان کی دل کے کتاب پاس. کے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے سوچا انیس نے کتاب لکھی ہوگی, تو میں نے اس کو سائٹ میں رکھ دیا. میں نے کہا نہیں, بہت مارے گی مجھے, پڑھ لوں میں. تو میں نے پڑھا اور میں حیران بھی ہوئی بہت زیادہ. اس میں اس کا جو عنوان ہے اس کتاب کا, کب مہکے گی فصل گل. اسی طرح کے سوالات نے ان کو یہ کتاب لکھوائی, اور یہ سوالات کب, کہاں, کیوں, کیسے, میرے خیال سے یہ اپنی ماں کی پیٹ سے ہی لے کے آئی ہوں گی, کیونکہ آتے ہی انہوں نے جو بھی دیکھا ہوگا, چونکہ معصوم خاتون ہے, سیدھی بھی لگتی ہے مجھے بہت, تو ہو سکتا ہے کہیں کہیں انہوں نے کمپرومائز بھی کیا ہو اپنے جھولے میں, ماں کے کندھوں پہ, ماں کا دودھ پیتے ہوئے. لیکن جو ان کے اندر شعور آتا گیا, شعور دماغی شعور نہیں, وہ شعور جو آدمی کو زندہ رکھتا ہے چھوٹی سی عمر سے بڑی سی عمر تک, اس شعور نے ان کو چار دیواری میں نہیں رکھا. یہ چار دیواری سے باہر جب انہوں نے نکلنا شروع کیا تو جو حالات ان کو نظر آئے بچپن سے ہی, ان حالات نے ان کے اندر ان سوالوں کو جگایا جو یہ جمع کر سکتی تھی, کر رہی تھی, اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد بھی کریں گی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کتاب میں وہ اتنا کھرا ہے, کیونکہ میں موسٹلی کھری رائٹنگ کو پہچان لیتی ہوں, تو ان کی کھری رائٹنگ کو میں نے پہچانا, اور کیا خوب انہوں نے لکھا ہے. جس طرح یہ بہت سوبر ہیں, بہت سنجیدہ ہیں, ہمارے سامنے اندر سے پتہ نہیں کیا ہے, تو اس لحاظ سے یہ ایک رائٹر تو بن چکی ہے, ایک لکھنے والی, جو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ اور کھلے گی. کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تو انشاءاللہ جیسے کتاب کا عنوان ہے کب مہکے گی فصل گل, تو آپ کے بھی کھلنے کے بھی دن آ رہے ہیں. ان کی محبتیں تو سب کو پتہ ہے, لیکن ان کی دشمنی ایک شخص سے بہت ہے, یا ایک شخص کی بہت ہے. تو میں اس دشمن کو کہوں گی کہ ذرا ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ذرا کھڑے ہو جائیے. آپ کھڑے ہو جائیے, آپ دشمن ہیں, دوستوں کے درمیان ایک دشمن. لیکن یہ میں نے صرف حوالہ دیا ہے, اور دشمنی کے جو مقاصد ہیں اور جو اسباب ہیں اس جاننے کے لیے کتاب کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. تو دس از مارکیٹنگ, آپ پلیز کتاب ضرور پڑھیے گا. اچھا, اس کتاب میں ایک میں نے اس میں مگر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ ایسے دشمن سب کو دے. ہاں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن دشمن تو ٹھہرا دیا نا آپ نے. ہاں, تو اللہ ایسا دشمن تو سب کو دے. اس کتاب میں فہمیدہ ریاض نے میری دوست, میری مونس, میری دمساز کے نام سے جو لکھا ہے, اس کو پڑھ کے مجھے تو کیا کچھ یاد آیا. اور انہوں نے جو 2-3 ابواب لکھے ہیں حیدرآباد کے سلسلے میں, اور زبیدہ گرلز کالج کے, جس کے ہم بھی پروڈکٹ ہیں, تو اس نے تو مجھے کیا کچھ نہیں یاد دلایا. مہناز بھی سر ہلا رہی ہیں, اور بہت سے لوگ یہاں ہوں گے جو اس کالج کا نام سن کے اور ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اس میں فہمیدہ یہ لکھتی ہے کہ انیس ہارون کی ہمہ جہت شخصیت کے ایک پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا ہے اس نے کہ اس آپ بیتی کا خاصا چونکا دینے والا حصہ وہ ہے جو ویمن ایکشن فورم کے تعلق سے انیس کو عورت فاؤنڈیشن تک لے گیا. جن لوگوں کا خیال ہے کہ این جی اوز
متمول خواتین کے لیے محض وقت گزارنے کا بہانہ ہے، ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے وہ انتہائی خطرناک حالات کافی ہیں جن کا بیانیہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا، اور جن سے یہ پھول جیسی نرم و نازک عورتیں اتنی دلیری سے دوچار رہی ہیں. اس طرح یہ بڑی ایک ایجوکیٹنگ کتاب بن جاتی ہے. عمر، آپ سے جو میں سوال کروں گی وہ یہ کروں گی کہ آپ بھی، یہ غیر حکومتی تنظیموں سے آپ کی وابستگی ہے، انیس کے ساتھ آپ نے بہت نزدیک سے کام بھی کیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے. تو یہ جو تاثر ہے این جی اوز کے سلسلے میں، اور یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو گھر بار چھوڑ کے نکل آتی ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ پیچھے بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اسکول گئے کہ نہیں گئے، یہ ایسی کون سی چیز ہوتی ہے، کون سی خواہش ہوتی ہے جو کسی بھی فرد کو، میں یہاں مرد اور عورت کی تفریق نہیں کر رہی، لیکن عورت کا ذکر اس لیے بھی زیادہ کہ وہ سب سے زیادہ سوسائٹی کی، معاشرے کی، سماج کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہے، تیر اس کے دل پہ چلتے ہیں، اس کے کیریکٹر پر بات ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں، اور یہ کہ جی 5 اسٹار میں ہوٹل میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور کرتی کیا ہیں. تو آپ بھی بتائیے، آپ بھی ایکٹیوسٹ ہیں، اپنے آپ کو، آپ نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، آپ بھی اسی نقش قدم پہ چل رہی ہیں، تو یہ نشہ کیا ہے جو اس طرح کے کاموں پر آمادہ کرتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ خاص طور پر جب اس کتاب پر بات کرنے کے لیے یہاں پہ بٹھایا گیا تو میں اقرار کر رہی ہوں کہ بہت مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب کبھی بات کرنے کے لیے مائک آپ کے سامنے ہو یا آپ کے سامنے لوگ ہوں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سب کچھ بھول رہے ہیں یا آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا، یا آپ کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہو کہ آپ شاید جتنا فن تحریر میں آپ جو کچھ بات کر سکتے ہیں وہ شاید آپ اس طرح سے نہ کر سکے. لیکن جب میں یہ کتاب لے کر یہاں پر بیٹھی تھی اور میں سوچ رہی تھی تو مجھے اتنی باتیں جو ہے وہ ذہن میں گھوم رہی ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کیا کیا میں بتانا چاہوں یہاں پر. تو اس حوالے سے تو میں کہوں گی کہ انیس کی یہ کتاب، مطلب جدوجہد کی تو میں بات کروں گی کہ یہ ہمارے لیے، کم از کم میرے لیے جو میں ایکٹیوسٹ ہوں، میرے لیے یہ ایک خاتون کی کتاب نہیں ہے، ایک جدوجہد کی کتاب ہے، ایک تاریخ کی کتاب ہے، ایک امنگ کی کتاب ہے، ایک اس خواہش کی کتاب ہے کہ جنہوں نے فصل بوئی ہے اب وہ اس کے مہکنے کا انتظار کر رہی ہے. لیکن میرا اس نسل کے ساتھ تعلق ہے جنہوں نے ان کو بوتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے انتظار میں ان کے بال سفید ہوتے ہوئے ضرور دیکھے ہیں. تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی ہوں کہ کم از کم اس قسم کا موقع تو مل سکا کہ ان کے ماضی کو شیئر نہ کرتے ہوئے بھی ہم اس سفر میں شریک رہے جو انہوں نے بہت میں یہ کہوں گی کہ خوابوں سے جو منور تھا اور جو ایک راستے کی ان کی جو تلاش تھی. ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ایک راستہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے اور ہم آ کر اس سفر میں آدھے سے شریک ہوئے. لیکن میں ان کو سلام اس جنریشن کو کرتی ہوں، میں انیس کو سلام کرتی ہوں جنہوں نے یہ راستہ تلاش کیا تھا، اور خاص طور پر وومن ایکشن کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ جب ضیاء کا اتنا تاریک دور کے بات کرتے ہوئے بھی دل کانپ سا جاتا تھا تو اس وقت ان خواتین نے، اب بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ 12 خواتین، 5 خواتین، 8 خواتین، لیکن مجھے فخر ہے کہ ان 5، 8، 12 یا 50، 100 ان خواتین نے جو پرچم اس وقت جو ہے بلند کیا، آج شاید اس کے 35 سال ہونے والے ہیں وومن سیکشن فورم کو، اور انہوں نے وہ گرنے نہیں دیا پرچم. اور میں اب جب ہم ذکر کرتے ہیں خاص طور پر انیس کی جنریشن کا، ہم کہتے ہیں کہ above 60 our young ladies, our young women، تو یہ ہم سے زیادہ جو ہے جوان اور ہم سے زیادہ جو ہے امنگ رکھنے والی خواتین. اور وومن سیکشن فورم کے حوالے سے یا جدوجہد کے حوالے سے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جذبہ اور یہ خواب دیکھنا ہم نے ان سے سیکھا
کہ آپ کتنی بھی مشکلاتوں میں ہوں، لیکن خاص طور پر یہ کتاب پڑھ کر تو میں ضرور خاص طور پر جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو خواتین ہیں، جو حضرات ہیں، جو کسی نہ کسی جدوجہد میں چل رہے ہیں، ان سب کو یہ پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے ان لوگوں کی جدوجہد کی تاریخ ہے جو ایک خواب لے کر چلے تھے، اور انہوں نے اپنی ہو سکتا ہے کہ عمر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہو، لیکن ان کے خواب ابھی تک روشن ہیں۔ ابھی آئیے رحمان صاحب نیچے جو ہے بات کر رہے تھے، جب ہم اوپر یہاں پہ آنے والی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو کبھی یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ کب مہکے گی، ہم تو لگائے جا رہے ہیں وہ فصل۔ تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہماری جنریشن اس سفر میں اب اپنے آپ کو شریک سمجھتی ہے، اور اس سفر کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے کہ کبھی تو یہ مہکے گی، کیونکہ اس کے مہکنے کا جو خواب ہے وہ آنکھوں میں روشن ہونا چاہیے، اور یہی خواب لے کر ہم ان کے ساتھ چلے ہیں۔ یہی خواب لے کر ہم ان کے ساتھ چلے ہیں۔ یہ کتاب بہت عجیب کتاب ہے، آپ اس کو پڑھتے چلے جائیے، آپ کو کہیں بھی یہ تاثر نہیں ملتا کہ انیس صرف اپنا ذکر کر رہی ہے یا صرف یہ بتا رہی ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ اس کی ذات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن جو واقعات انہوں نے بتائے ہیں وہ تاریخ کا اتنا بڑا ایک حصہ ہے کہ جس کی جب آپ تشریح کرنے بیٹھیں گے، تجزیہ کرنے دیکھیں گے، تو بہت ساری چیزیں جو ویسے آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی بڑے ایسے ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیا ہے، جیسے پکنک پر جیل میں گئی ہیں تو پکنک پہ آئی ہوئی ہیں، اگر بیروت کے ایئرپورٹ پہ پی آئی اے نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تو کہا یہ بھی اس کا حصہ ہے سفر کا، چلو بھائی اس کو بھی بھگت لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب اپنی زندگی کا ساتھی چنتی ہیں تو انا یہ کہتی ہے کہ میں کیوں بولوں پہلے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں کیوں پہلے بولوں، تو ڈاکٹر صاحب ذرا آپ پلیز اٹھ کے کھڑے ہو جائیے ایک لمحے کے لیے، اور ہم یہ دیکھیں کہ اتنی پیاری لڑکی کے لیے وہ آپ نے اتنا انتظار کیوں کروایا۔ پلیز نہیں، ہاتھ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، مجرم جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مذاق برطرف، لیکن اگر یہ سوچنے، خواب دیکھنے والی اور خوابوں کی تعبیر پانے والی عورتوں کے ساتھ اگر ان کے جیون ساتھی ساتھ نہ چلیں تو زندگی کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا، سفر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جہاں امر سندھو سب کو سلام کر رہی تھیں، انیس کو، وہاں ان کو بھی سلام پیش کیجئے، کیونکہ ان دونوں کے عورت اور مرد کے ساتھ سے ہی زندگی بنتی ہے اور معاشرے سنورتے ہیں اور سدھرتے ہیں۔ انیس آپ کی طرف آتی ہیں۔ جی، اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ جب اٹھائے تو میں تو چھوڑ نہیں سکتی تھی اس کو، اور خاص طور پر حیدرآباد کے ذکر پر تو میں اٹک گئی، اور زبیدہ کالج پر میں اٹک گئی، اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب پہلا کالا جھنڈا لہرایا گیا کالج میں، پروٹیسٹ کیا، اور میں اس وقت داخل ہوئی تھی 1963، فہمیدہ مجھ سے 1 سال شاید سینئر تھی، اور آپ لوگ اور آپ اور سلطانہ نکلنے کے راستے میں تھے۔ تو اس سال یہ ہم نے دیکھا کہ جی ایوب خان کا دور ہے، اور کچھ ایسی خواتین لڑکیاں کالج کی ہیں جو بڑی باغی ہیں، بغاوت کرتی ہیں، اور پتہ چلا کہ جی کالج کے اوپر سیاہ جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ اچھا یہ بوا، اور ہم سب کانپ رہے ہیں کہ آپا شمس آئے گی تو یہ سب کا کیا حال کریں گی۔ تو اس سفر سے لے کے زندگی میں بہت سارے آپ نے مرحلے دیکھے ہیں، کراچی، حیدرآباد، واپس کراچی، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں، اور آپ کا ذہن اور کمیونسٹ تحریک اور لیفٹسٹ تحریک اور لوگوں سے آپ کا ملنا۔ میرا خیال ہے جہاں اپنا رجحان ہوتا ہے وہاں میرا خیال یہ ہے کہ کچھ وقت کا دھارا اور کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو دھکیل کے اسی طرف لے جاتی ہیں اور آپ کے مزاج کو بناتی ہیں، آپ کی ایک راہ متعین کرتی ہیں۔ تو وہ کون سا ایسا وقت، وہ لمحہ تھا جس میں آپ نے یہ سوچ لیا کہ صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، اور جو صحیح ہے اس پہ چلنا ہے، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا؟ اور کہاں سے آپ نے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے بھی چلیں،
ہم بھی چلے, ہم نے بھی لوگوں کو دیکھا, آئیڈیل تھے, پھر پتہ چلا کہ وی آر فالوئنگ دا شیڈوز. تو یہ جو ہم سائے کے پیچھے چلتے ہیں وہ کبھی ہمیں مایوس بھی کرتے ہیں. تو ان مایوسیوں سے آپ مایوس نہیں ہوئیں, ذرا بتائیے کیوں؟ شکریہ مہتاب. سب سے پہلے تو میرے بہت سارے دوست میرے کرم فرما یہاں موجود ہیں, میرے دشمن بھی ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ اتنی عنایت کی کہ میری کتاب کی رونمائی میں آئے. دیکھیں, جہاں تک یہ بات ہے نا کہ میں مایوس کیوں نہیں ہوئی, شاید اس لیے نہیں ہوئی کہ میں نے کبھی راستہ نہیں چھوڑا ایکٹیویزم کا. ایک راستہ بند ہو گیا, جیسے آپ نے سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا ہے, تو اگر مجھے لگا کہ وہاں نہیں کچھ مل سکتا, وہاں نہیں کچھ ہو رہا ہے, یا سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگ گئی ہے جو ضیاء الحق کا زمانہ تھا, تو اس وقت پھر ویمنز ایکشن فورم بنی, خواتین کی بہت ساری انجمنیں بنی, بہت سارے مجھے راستے نظر آئے جس کے ساتھ جا کے میں کام کر سکتی تھی. اگر میں یہ سب کچھ چھوڑ کے اور مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتی تو پھر مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا, اور یہ شاید میرے مزاج میں نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا احساس تو بچپن سے ہی ہر انسان کو, ہر بچے کو ہوتا ہے کہ واٹ از فیئر اینڈ واٹ از انفیئر. لیکن جس طرح آپ, ایک تو یہ کہ آپ کی کچھ فیملی کی ویلیوز ہوتی ہیں جب آپ کے اس احساس کو پختہ کرتی ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر آپ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, دنیا میں آپ آس پاس جو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور آپ کے دوست ہوتے ہیں, تو ان سب سے مل کے ایک ماحول بنتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ اپنے ماحول کی پیداوار ہوں, جو میرے دوست رہے ہیں, جو میرے کرم فرما رہے ہیں, جن کے ساتھ ہماری بہت خوش نصیب نسل تھی جس نے اتنے بڑے بڑے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا یا زندگی کے متعلق بہت کچھ سیکھا. جیسے حمزہ علوی صاحب تھے, فیض صاحب تھے, سبتے بھائی تھے, قرار صاحب تھے. تو یہ اتنے بڑے نام ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس نسل میں, اگر آپ 60s کی جنریشن دیکھ لیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تحریکوں کی نسل تھی. ساری دنیا میں ایک تحریکیں جو ہیں وہ شروع ہوئی تھیں, چاہے وہ فیمنزم کے حوالے سے تھی, پیس کے حوالے سے تھی, ریولوشنز کے حوالے سے تھی. تو ہم اس نسل کی پیداوار ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم میں انگرین تھیں جو ہم نے اپنے ماحول سے اور دنیا کے ماحول سے جو ہے وہ سیکھا, اور اسی کو ساتھ لے کے چلے. تو آج یہ ٹھیک ہے, میں نے یہ پوچھا تو ہے, سوال بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ جو میں بلیو کرتی ہوں کہ دنیا وہی بدل سکتا ہے جو خواب دیکھتا ہے, اور جو خواب نہیں دیکھتا وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا. وہ خواب ہی ہیں جو ہمیں آگے لے جاتے ہیں. تو اس لیے ایک مایوس سے مایوس وقت میں بھی, یہاں تک کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے جو لیڈر تھے یا میرے جو رہنما تھے بھٹو صاحب, جب ان کی پھانسی کا وقت جو تھا وہ سارے پاکستان کے لیے اور خصوصاً ہم لوگوں کے لیے بہت ایک اداسی کا وقت تھا. لیکن اس وقت بھی مجھے لگتا تھا کہ اس کے بعد بھی کچھ ہوگا, کچھ ہے باقی. شاید انسانی نسل جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہی ہے آگے. اس کا ضروری نہیں ہے جو فیض صاحب نے کہا ہے کہ بلا سے ہم نہ دیکھیں, کوئی بات نہیں, کوئی اور دیکھے گا, لیکن ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ جو ایک میرا یقین تھا وہ زندہ تھا اور اب بھی زندہ ہے. یہاں میں نے سوال تو کیا ہے کب مہکے گا فصل گل, لیکن زبیدہ مصطفیٰ نے بہت اچھی طرح کیچ کیا ہے کہ جو آج ان کا انہوں نے بہت وہ لکھا ہے, ریویو لکھا ہے اس میں, کہ جو میرا آخری باب ہے وہ کہتا ہے کہ مہکے گی فصل گل. یعنی یہاں پہ پھر بھی میرا یقین جو ہے وہ تازہ ہے اور میرا ایمان جو ہے وہ تازہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور میرے خواب پورے ہوں گے, چاہے اس کو دیکھنے کے لیے میں ہوں یا نہ ہوں. بہت خوب. میں اسی پر اس کا اختتام بھی کرنا چاہ رہی تھی. یہ جو اس وقت کتاب کی رونمائی ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ صرف یہ اس طرح سے اچھا ہے کہ اتنا بڑا جو اجتماع ہے
اس میں اس کی رونمائی ہوئی، لیکن اس پر گفتگو مزید ہونی چاہیے۔ آئندہ دنوں میں کہیں نہ کہیں ایک کوئی ایسے گفتگو کا ہم سلسلہ کریں گے جہاں پر اس کے بہت سارے پہلو جو ابھی ہمیں تشنگی محسوس ہوتی ہے، اس میں تشنا نہیں ہے، لیکن ہمیں تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں۔ لیکن چونکہ وقت اتنا ہی ہمیں ملا تھا تو میں اس کا اختتام آپ کی اسی بات پہ کروں گی کہ آپ نے جو آخری لکھا ہے اپنا باب، وہ مہکے گی فصل گل۔ ایک تو ہماری نسل نے جو کچھ سوچا تھا یا ہم سے پہلے والی نسل نے جو کچھ سوچا تھا، ابھی وہ فصل گل نہیں آئی ہے۔ ہم نے آگے چلتے ہوئے پیچھے کا سفر اختیار کیا ہے۔ ہم اپنے دور کو جب دیکھتے ہیں، اپنے کالج کے زمانے کو، تو وہ ہمیں بہت پروگریسو، بہت آگے دکھائی دیتا ہے، لیکن جب ہمارے بچوں کا وقت آیا، لتاویہ میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اتنا پیچھے آئے ہیں، خاص طور پہ جو ینگر جنریشن کے یہاں اتنے لوگ ہیں، کہ میں نے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ 60s کی بات ہے کہ جب ہم کوئٹہ، پشاور، لاہور جایا کرتے تھے تو میں حیدرآباد سے گئی تھی، اور میں دیکھ کے یہ حیران رہ گئی جب ڈیبیٹس کے لیے کہ جب صبح اٹھ کے آنکھ کھولی، ہم وہیں ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو سائیکلوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یہ کیا سائیکل سٹینڈ ہے، یہاں سائیکلز کرائے پہ ملتی ہیں؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں وہ سائیکل پہ اپنے کالج آتی ہیں۔ کیا آج ہم سوچ سکتے ہیں یہ بات؟ نہیں سوچ سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتی اور میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ آپ بھی گرلز گائیڈ میں کہاں جا کے اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں رہیں اور کیمپ بھی کیا، اور ہم بھی زیارت کے اس میں جنگلوں میں جا کے ہم نے بھی کیمپ کیا۔ نہ کوئی وہاں پر گارڈ تھے، نہ وہاں پر بچانے والے تھے۔ ایک ہماری ٹیچر تھیں گرلز گائیڈ کی جو ہیڈ تھیں، اور ہم جنگلوں میں پانی لینے جاتے تھے، ہم کھانا پکاتے تھے، لکڑیاں بھی چنتے تھے، اور رات کو بیٹھ کے ہم کیمپ فائر میں گانے بھی گاتے تھے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے، جب میرا بیٹا کہنے لگا کہ ہمیں ہب پہ جانا ہے ایک دن کے لیے، اسکاؤٹ ہوں میں، تو میں نے کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے، میرے بچوں نے وہ آزادی نہیں دیکھی جو میں نے دیکھی ہے، تو ہم بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے چلے آئے ہیں۔ لیکن پاکستان کی خواتین کا جو سفر ہے وہ پیچھے نہیں گیا، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ اس کی نوید ہے۔ اور انیس ان خواتین میں سے ہیں جو اس سفر کی شریک رہی، ابھی تک ہے۔ اپنے پیچھے انہوں نے امر سندھو جیسی نوجوان بچیوں کو بھی یہ راہ دکھا دی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ان کے پیچھے آنا چاہتے ہیں۔ صرف عورتوں کی قید نہیں ہے، مرد بھی فالوور بن سکتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اور اس لیے میں جب کہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اسی امید کے لفظوں سے، جو ان کے ہی لفظ ہیں، میں آپ کو خدا حافظ بھی کہوں گی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تبدیلی آسانی سے نہیں آتی، اور ہر تبدیلی انقلاب نہیں ہوتی، مگر نوجوان کچھ دل برداشتہ اور بے چین ہیں۔ انہوں نے اس کا اشارہ کیا ہے، جہاں تیونس کی جو وہ چل رہی تھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ تنگ آ گئے 3 سال جب کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا ہم نے 3 سال ویسٹ کر دیے، تو یہ ان کا حوالہ ہے۔ اور نوجوان کچھ دل برداشتہ اور بے چین ہے۔ نوجوان نسل ایک جگہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، بہت جلد اکتا جاتی ہے۔ زمین سے خلا کا سفر اس نے منٹوں میں طے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت ذہین ہے۔ مجھے اپنے نوجوانوں پر بہت اعتماد ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل اپنے انداز سے نکال ہی لیں گے، جس طرح چاہتے ہیں اپنی دنیا بنا لیں گے۔ میں نا امید بالکل نہیں ہوں۔ ایک چراغ بجھتا ہے تو کئی چراغ جل جاتے ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں اور گلستان آباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ گلستان آباد رہے، آپ شاد رہیں، دلبستہ رہیں، خوش رہیں۔ آپ کے آنے سے اس محفل کی رونق کتنی بڑی ہے۔ اب آپ اپنے اس پر بات کریں گے، میری طرف سے اجازت۔ جی بس میں صرف یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ یہ کتاب نیچے فکشن ہاؤس اور ویلکم بکس ان کے اسٹالز پہ موجود ہے۔ مارکیٹنگ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے، آپ پلیز نوٹ کر لیجئے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم تشنا رہ گئے، لیکن اس تشنا کامی کو کہیں نہ کہیں تو ہم اپنی آگ تو کہیں وہ اپنی پیاس بجھائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور بک لانچ ہے،
اور میں امید کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو انور پیرزادہ کو جانتے ہیں ان کی کتاب کی بک لانچ ہے، بیٹھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم.